آپ کو جتنا اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں. دیکھیں کچھ ایسے مومنٹس ہوں گے آپ کو جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل ہوتے ہیں نا, آپ کو ہلکا ہلکا فیل آنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ میرے ساتھ نا سنسیئر نہیں ہے, یہ میرے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے. پھر آپ کو یہ بھی تجربے آ سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اس سے آگے نہیں جائے گا, یہ میرے ساتھ اس سے آگے نہیں جائے گا. میں آج آپ کو فارمولا دیتا ہوں لوگوں کو, پیپلز مینجمنٹ جو میں کہتا ہوں نا کورس ہونا چاہیے, لوگوں کو کیسے بچانے, لوگ ہیں کیا چیز, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا. دیکھیں جب آپ اپنے, وہ کہتے ہیں نا من ادرا کا سیاست نفسی فقط ادرا کا سیاست, آپ اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جائے نا, آپ کو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں, آپ کتنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, آپ کتنوں سے پیار اتنا نہیں کرتے جتنا آپ دکھاتے ہیں, آپ کتنوں سے نفرت اتنی نہیں کرتے جتنی دکھاتے ہیں, آپ کتنوں سے نفرت اتنی نہیں کرتے جتنی دکھاتے ہیں, یا نہیں کرتے ہیں جتنی نہیں دکھاتے. آپ لوگوں سے امید کیسے رکھتے ہیں, آپ لفظوں میں جھول مول کیسے کرتے ہیں جب آپ نے بات ادھر سے ادھر کرنی ہوتی ہے, جب آپ نے کسی سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے, یا جب آپ نے کسی کو ٹوپی ڈرامے کرانے ہوتے ہیں, جب آپ نے کسی کے ساتھ ہپوکریسی منافقت کرنی ہوتی تھی یا کرنی ہے, آپ کیسے کرتے ہیں. اس لوگوں کو چیک کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں. میں نے اگر کسی جگہ پر میں پسند نہیں کرتا کسی چیز کو, اور میں اس کو رنگ کیسے دے کے کہتا ہوں جی, میں اس کو کس انداز میں لوگوں سے کہتا ہوں جی میں نے نہیں کھانی ہے, اور مراد اس کو میں کن جملوں سے اس کی تعبیر کر رہا ہوں. جب آپ ان ایسپیکٹس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں گے نا, اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پارسا ہے, اس نے زندگی کے اندر کبھی کسی کے ساتھ یہ چیزیں کی نہیں ہیں, کسی حصے میں بھی اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ اس میں تکبر نہیں آیا, وہ حسد نہ, تو یہ تو فرشتہ بن جائے گا. وہ بات یہ آتا ہے یہ سب کے اندر, اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کا نام جہاد بن نفس ہے, اپنی نفسیات کو قابو کرنا ہے. تو اچھا, جس نے مخلص آدمی کے ساتھ رویہ برا ہوتا ہے تو وہ اس کی نیکیاں ہی بنتی ہیں, اسے مضبوط کرتی ہیں, اسے فلاد کی بناتے ہیں, اسے لیڈر بناتے ہیں. جس کے ساتھ رویے برے نہیں ہوتے نا وہ لیڈر نہیں بنتا, یاد رکھیں گے. لیڈر بنتا ہی وہ جس نے رویے فیس کرنے ہوتے ہیں, جس کے اپنے رویے بڑے اس کو تباہی مچا رہے ہوتے ہیں. تو رویوں سے نہیں گھبراتے اس کے ساتھ جتنا بھی برا ہو, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ جس پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے نا, آپ کو لوگوں کی سمجھ, لیکن اپنا آپ کامل تو نہیں ہے. 6 ارب لوگوں کے مزاج سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا آپ تو نہیں آئے گا. تو فرسٹ آف آل میں قرآن حدیث کے اندر میرے پاس ایسے ایسے کورسز ہیں جو میں کرانا چاہتا ہوں آگے. ہم آپ کو قرآن حدیث ایسے مزاج میں پڑھائیں گے, آپ کو انسان سمجھائیں گے قرآن سے کیا. جیسے قرآن کے اندر اللہ نے ایک مزاج بتایا انسان کا, کیونکہ جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ بندے کا کیا ہوگا. جب اللہ نے انسان کو انسان سمجھانے کے لیے قرآن اتارا تو انسان کو سمجھنے کی سب سے اچھی وہ کتاب ہے. پھر سیرتیں, پھر لوگوں کے, پھر استادوں کی محفلیں, علماء کی محفلیں, اسکالرز ماہرین کی, مفکرین کی محفلیں, پھر اپنا مشاہدہ اور اپنے تجربات. اللہ قرآن میں کہتا ہے, دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا. اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں نا تو یہ دعائیں کرتا ہے, ہمیں ہمبل ہوتا ہے اور عاجز ہوتا ہے, لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس طرح سے کہ الفاظ آئے ہیں کہ جب یہ لوگ جب سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں نا, اور اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ریحٌ طیب چل رہی ہوتی ہیں, جو مزے کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ہر کوئی وہاں پر بیٹھ کے نا جے حبل کی جے, لات کی جے, منات کی جے, رام کی جے, فلاں کی جے, ان کے نا بتوں کی جے, ان کے بڑوں کی جے, ان کے جو ہے نا جن کی یہ عبادت اور جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں, آوزاریاں کر رہے ہوتے ہیں, انکساریاں کر رہے ہوتے ہیں, بڑا ان کا نام چل رہا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی موجن کل جبال, ہم پہاڑوں جتنی موجوں کو جب اوپر کھڑا کرتے ہیں, سونامیاں بھیجتے ہیں ان کی طرف, تو ان کے بت چھوڑ دیتے ہیں اسی ٹائم پر, اور پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو خالص طریقے سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا اخلاص آتا ہے آگے سے. اچھا, اللہ کہتا ہے کہیں بیٹھ کے جیسے ہی تکلیف آئے گی نا فوراً ڈائریکٹ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ, اللہ, اور کچھ نہیں ہوگا بیچ میں. آگے اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہ الضر مر کان لم یکن. جیسے ہی ہم اس پہ تھوڑی سی رسی ڈھیلی کرتے ہیں نا, عذاب کو ہلکا کرتے ہیں, یا ویسے ہی اس کی ٹینشن کو ہلکا, ایسے گزر جاتا ہے جیسے کر کے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. یہ ایک مزاج اللہ نے قرآن میں بتایا. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کیسے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ جب آپ چل رہے ہوتے نا, تو لوگوں میں یہی چیزیں آپ کو تھوڑی بہت چیک کر لینی چاہیے کہ بھائی یہ میں جب جو ہے نا یہ تھینک یو, سوری, ویلکم, شکریہ, اور بھائی معاف کر دینا, اور غلطی ہو گئی, یہ الفاظوں سے پتہ چل جاتا ہے بہت سی چیزوں سے نا. آپ دیکھیں اگر ایک یہ مزاج ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ نے کوئی بات کی, اس نے کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کرنا, مارک کر لینا اپنے مائنڈ کے اندر, بھائی اپریشیٹ ہی نہیں کرنا, گمان نہ کریں, بدگمانی نہیں کریں. یا کو مزن فن نظر اکذب الحدیث لا تجسس, نہ تجسس کریں کسی کے بارے میں, نہ گمان کریں, اپنی آبزرویشن رکھیں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ایک پارٹی ہے بھائی وہ بالکل ہی خاموش رہتی ہے,
اس کا آپ جنرل پرسپیکٹو دیکھیں جی وہ ہر کسی کے ساتھ خاموش ہے, صرف آپ کے ساتھ خاموش رہتا ہے, دوسرے کو اپریشیٹ کرتا ہے, آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا, تو آپ وہاں پر چیک لے لیں آگے سے. اچھا دوسرا کیا, دوسرا ایلیمنٹ کیا, ایک آدمی جو ہے نا وہ جو ہے نا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو وہمی بڑا ہے, تو کنفیوز بہت جلدی ہو جاتا ہے, سنی سنائی باتوں میں بڑا عمل کر لیتا ہے, کچے کانوں کا بہت زیادہ ہے, کہیں سے گھومتی پھرتی آئی, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا, 1-2 سال آپ کسی کے ساتھ گزاریں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کچے کانوں کا, اس کو کہیں سے بھی بات ہمارے بارے میں آتی ہے تصدیق ہی نہیں کرتا, یہ مان لیتا آگے سے. حدیث میں آتا ہے کسی جھوٹے کو لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اسے کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے نا وہ آگے بھی پھیلا دیتا اور اس پہ مان بھی لیتا ہے, تصدیق نہیں کرتا اسے. ہماری قوم میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, اور انسانیت میں ہمیشہ سے مسئلہ تھا, جب وہ کانوں میں بات سنتے نا کسی کی, ابھی میرے پاس بھی اتنے مسئلے آتے ہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں جی میرے کسی نے یہ کر دیا, تو میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کر کے کہتا ہوں بھائی ہم نے دوسری سائڈ کی تو سٹوری نہیں سنی, ہم کیسے یقین کر لیں گے جی یہی کیس ہوا ہوگا ان کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جی آپ دونوں سائڈ کی سٹوری سنتے ہیں. ہمارے یہاں کیا جی ایک بات آ گئی, فلان امکان آ گیا, تو فوراً بدگمانی جو اس کے بارے میں گمان نکلے اٹھا کے چھٹے پھینک دیے, دوسری سائڈ کی تصدیق سننی نہیں ہے یہاں پر. تو یہ ساری چیزیں جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, جب فار ایگزامپل ایک شخص آپ کے پاس آیا, وہ کہتے ہیں نا جس نے کسی آپ کے بھید کھولے کسی کے آگے, وہ لوگوں کے آگے بھی آپ کے بھید کھول دے گا ایک زمانے میں. تو جو لوگ آپ کے پاس آگے اگلوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھیں کسی انہوں نے بھی آپ کی برائیاں ایک دن آگے کر لیں. یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, قرآن حدیث سے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو بہت سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں وہ جب بھی آپ کی کوئی ہلکی پھلکی بھی کامیابی ہوگی نا تو وہ کھل کے خوش ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ کو ان کی خوشی محسوس ہوگی, یہ پازیٹیو ہے. کچھ لوگ ہیں وہ جب بھی بات کریں گے نا آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی, یہ جو ہلکی پھلکی یہ مزاج نا بڑے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, ٹکچر لگاتے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ, ٹکچر لگاتے ہیں آپ کو, بات لگاتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ جی یہ سارکیزم مارا ہے اس نے, یہ مجھے نصیحت کی آگے سے. یہ یاد رکھیں یہ طریقہ کار نا یہ ان گنوں کا ہے, یہ گنے ہوتے ہیں, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گنے ہوتے ہیں, یہ وہ 1.5 سیانے ہوتے ہیں, یہ ان کو مزہ آتا ہے اگلوں کو نا اپنے مائنڈ میں پہلے ذلیل کر کے اور پھر ہلکے پھلکا کنفیوز کر کے باتیں لگا کے, ان کو بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے کی عالم میں نا سب کچھ پھوٹ دیتے ہیں, وہاں پر بھی انسان اپنا چیکر تو آن رکھتا ہے نا, غصے کی حالت کے اندر کہتے ہیں انسان بہت کچھ اگل دیتا ہے. کچھ لوگ غصے میں بہت سچ بول جاتے ہیں, کچھ لوگ غصے میں بہت ہی جھوٹ, ان کا غصہ نکلتا ہے وہ اصل میں نہیں ہوتا, یہ بھی جج کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے آگے سے. تو پھر کچھ لوگوں کا معاملہ آگے سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہوں گے جب تک آپ ان کے مطابق ہوں گے, جیسے آپ نے ان کی تھوڑی سی مخالفت کی نا ان کی اصلیت باہر آتی ہے, پھر وہ کچھ عرصہ اس کو ہولڈ کرتے ہیں, پھر ٹکا کے اپنا ریئیکشن نکالتے ہیں کسی جگہ کے اوپر. اچھا پھر کچھ لوگوں کے اندر ایسا تو یہ ساری چیزوں کو آپ جج کریں گے. اچھا کچھ لوگ ہمیشہ بڑے میٹھے ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, لیکن آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ بھی اندر کہاں بغض کینے رکھے, حساب کتاب رکھے. ایک بندہ یاد رکھیں, جو شخص آپ کے ساتھ کبھی غصہ نہیں کرتا, کبھی لڑائی نہیں کرتا, کبھی جھگڑا نہیں کرتا, کبھی اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتا, کبھی اپنا کھل کے باہر نہیں آتا نا, یہ بندہ میرے لحاظ سے جو نا اس نے یا تو اپنا دل پورا نہیں دیا ہوا آپ کو, یا یہ جو ہے نا چھپا کے بیٹھا ہوا. کیونکہ جب رشتے کے اندر ایک انٹینسٹی بڑھ رہی ہوگی نا, محبت پیار دونوں سائڈ سے بڑھا ہوگا, لڑائی ہوگی, ٹکراؤ ہوگا, اور دونوں کھل کے کریں گے آپس میں. لیکن اگر اس کے اندر محبت اور وہ جس جگہ کے پر وہ اکٹھے ہوئے تھے وہ چیز اسٹرانگ ہے نا, وہ تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہیں گے چل یار جان دے کوئی مسئلہ, کیونکہ اسے ضرورت ہے اس رشتے کی اور اس کو ضرورت ہے آپ کی. لیکن یہ کیسا ہے جو کبھی پھٹا ہی نہیں, کبھی آگے سے کبھی مزاج ہی نہیں دکھایا. کچھ ہوں گے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملیں گے, یہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ ہوں گے جو ہمیشہ آپ کا انکار کریں گے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہوں گے جب آپ کی اصلاح, جب بھی آپ کے ساتھ اقرار کریں گے نا پورا نہیں کریں گے, تھوڑا سا دیں گے آپ. کچھ لوگ ہوں گے جب آپ کے ساتھ اقرار کریں گے نا کچھ ایسے الفاظ ساتھ میں جوڑیں گے, آپ کہیں گے یار بنتا نہیں تھا اتنا زیادہ, یہ کہاں سے آ گئی کہانی. کچھ لوگ ہوں گے ایسے الفاظ آپ کے ساتھ لگائیں گے آگے سے کہ پوری خوشی کے جملے کے اندر نا ایک وہ بے ڈھنگا ہوتا ہے, وہ انٹینشنلی ایسا. کبھی کبھی کچھ لوگ بے ڈھنگے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا, یہ بھی آپ کو جج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یار یہ ہے ہی ایسا, نکل جاتی ہے ان کے منہ سے. اب جیسے بدو آیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے, قسمیں کھا کے کہا تھا, آپ قسم کھا کے کہیں آپ پر اللہ نے آسمان سے 5 نمازیں, تو وہ سارے صحابہ نا دے ریئلی گاٹ افینڈیڈ بائی دس تھنگ, ان کو نبی سے بات کرنے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس طرح بات کرنی. نہیں, وہ بدوؤں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے, بدوؤں کا آپ نے سمجھ تو یہ مزاج ہی ایسا. اب ہم کیونکہ ہم تو پنڈ دیہاتوں کے لوگ ہیں, تو آپ ہمارے پنڈوں میں آئیں گے, ہمارے دیہات میں آئیں گے, لوگوں کی طرح مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ہوں گے, آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ہوں گے, شہری لوگوں کے ساتھ. پھر شہری لوگوں کے ساتھ مزاج بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت ہیپی کم لوگ, ہے مین ہاؤ یو ڈوئنگ واٹس اپ وغیرہ, یہ سارا آن ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس طریقے کے ساتھ کھل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کے بیچ میں جاننا کہ بھی اس کا یہ والا آنسر ہے,
یہ اوپر سے ہے اندر سے نہیں ہے، یہ اندر سے ہے اوپر سے نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ سوٹ نہیں کرتی، یہ بنتی نہیں تھی یہاں پر. اس پر کورس ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم فارغ ہوں گے ڈیفینیٹلی آئی وڈ کنڈکٹ اے بگ کورس ریگارڈنگ وہ کون سے انڈیکیٹرز اور سائن ہیں جس سے منافق کا پتہ چل جاتا ہے، جس سے مخلص کا پتہ چل جاتا ہے، جس سے شرارتی کا پتہ چل جاتا ہے، جس سے مزاحیہ آدمی کا پتہ چل جاتا ہے، جس سے جو ہے نا محبت والے آدمی کا پتہ چل جاتا ہے، جس سے کمینے انسان کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے گمان نہیں کرنا، جج کر لینا ہے، جج نہیں کرنا، آپ نے پرکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، گمان نہیں کرنا. آپ نے دینا پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے لوگوں کو. کیوں اس طرح پھر رشتے نہیں چلیں. اس سب کو جاننے کے بعد بھی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ان سب کے ساتھ رشتہ چلاتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو سب کو کہتا ہے بھائی جان آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، ہاں جی سے مل کے کام کرتے ہیں. لیڈرشپ یہ ہے یہ سب کو پرکھنے کے بعد جاننا کہ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ نہ بھی ہوں میں پھر بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے لیڈرشپ.